بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی قول سے مطابقت رکھتا ہوا ایک ایسا واقعہ ضلع بمبر کے علاقے پیر جمال میں پیش آیا، جسے بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان بیان کرتے ہوئے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سوشل میڈیا پر لایا گیا دونوں فریقین کی طرف سے، اور اس پہ حلف دیا جاتا ہے، اور دونوں فریقین اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی بھی معظم معاشرے کے اندر ایسی کتب کا استعمال ایسے غلیظ اور ناپاک کاموں کی سچائی کو پرکھنے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ ہمارے معاشرے میں تو بے شمار دفعہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ اگر کسی نے قرآن پاک کی توہین نہیں کی تو اس پہ الزام لگا دیا گیا اور بعد میں وہ توہین ثابت بھی نہیں ہوئی۔ اس طرح کے بھی واقعات پیش آئے، اور اسی طرح کا یہ جو واقعہ ہے اس میں قرآن پاک جیسی عظیم اور مقدس کتاب کا استعمال ہمارے معاشرے کی پسپائی کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے ہدایت اور ضابطہ حیات بنا کر بھیجا تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں نے اس پر جھوٹی قسمیں اور جھوٹے حلف لینے شروع کر دیے، ہدایت لینا چھوڑ دی، اس سے ضابطہ حیات جو بن کے آیا تھا اس کے مطابق اپنی زندگیاں تو نہ گزاری، لیکن جھوٹی قسمیں اور جھوٹے حلف لینے ضرور شروع کر دیے۔ شاید علامہ اقبال نے بہت ٹائم پہلے کچھ الفاظ کہے جو ہمارے جیسے معاشرے کے لیے شاید کہہ گئے تھے، وہ کہ تو جاہل صوفی اور کامل ملا کے پھندے میں ایسا پھنس چکا ہے کہ تو نے قرآن سے ہدایت لینا چھوڑ دی ہے، اور تیری قرآن کی آیتوں سے صرف اتنا کام رہ گیا ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے تو سورہ یاسین لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرے بوڑھے کی روح تو نکل جائے گی بڑی آسانی کے ساتھ، لیکن مجھے افسوس تجھ پر ہے کہ تو نے اس سے بھی صرف مرنا ہی سیکھا۔ وہ قرآن جو جینا بھی سکھاتا تھا، جو زندگی دیتا تھا، تو نے اس سے صرف مرنا سیکھا۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں آخر پہ کہ کاش تو نے اس سے مرنا سیکھا ہے، کاش تو اس سے جینا بھی سیکھ لیتا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس سارے واقعے کے اندر آخر قرآن مجید کی کیوں ضرورت پڑی گئی؟ قرآن مجید پہ آگے حلف دینے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا ہمارے ادارے جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے اداروں کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ وہ پرکھ سکتے کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے؟ یا ادارے کام نہیں کرنا چاہتے، یا ظلم کو وہ بڑھانا چاہتے ہیں، پروان کرنا چاہتے ہیں، یا ہمارے ادارے اس قدر زوال پذیر ہو چکے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کسی انسان پہ اگر ظلم ہو جاتا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس کو خود دنیا کے سامنے چیخ چیخ کر پکارنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے اور کتنا بڑا لمحہ فکری ہے ہمارے لیے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اس جمعے پر اللہ کے حضور رو رو کر دعا کر رہے ہیں ایک ایسی ناگہانی آزمائش پر، مصیبت پر، عذاب پر جو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا۔ جناب وزیر اعظم کا اللہ کے حضور رونا اور معافی مانگنا میں سمجھتا ہوں کہ سب مسلم ریاستوں کے سربراہان کے لیے ایک مثال ہے۔ لیکن جناب وزیر اعظم آپ کا یوں رونا اور اللہ کے حضور معافی مانگنا تو بجا اپنی جگہ، لیکن میں آپ سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا چونکہ آپ ریاست جموں و کشمیر کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، کہ آپ ایک ایسی آفت و مصیبت کے لیے تو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ جناب وزیر اعظم، یہ ایسے دشمن جو ہمارے معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہیں، جو سر عام نظر آ رہے ہیں، ان کا قلعہ کامہ کرنے کے لیے ہمیں کس کے آگے رونا پڑے گا؟ کیا یہ ریاست سے زیادہ سپریم ہے؟ کیا یہ سب اداروں سے مبرہ ہے؟ کیا انہیں کوئی پکڑنے کی جرات نہیں کر سکتا؟ اور ہمارا معاشرہ اور ہماری ریاست ان کے رحم و کرم پر ہی چھوڑی جا چکی ہے۔
اور ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گا کہ جس کسی نے بھی اس سارے مسئلے میں اپنے فرائض سے غفلت برتی ہے اسے بھی اللہ کے حضور جواب ضرور دینا پڑے گا۔ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر مؤثر طریقے سے آپ برائی کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ اپنا پیغام ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ کیا ہمارے ضمیر اس قدر مر چکے ہیں کہ زبان سے بھی برائی کو برائی نہیں کہہ سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ ہاتھ سے روکنا، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے برا بولو، اگر زبان سے نہیں بول سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو۔ اور آج ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں؟ ہم اپنا محاسبہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ میں آخر پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک سوال چھوڑوں گا کہ اگر ہم معاشرتی لحاظ سے اس قدر ہی پسپائی کا شکار ہو چکے ہیں تو مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں کہ ایسی صورتحال میں ہم پر اللہ کی رحمت ہوگی یا عذاب الہی اترے گا؟ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔